آج کے اس گہرے جائزے میں بہت بہت خوش آمدید۔ ہمارے پاس آج کچھ بہت ہی دلچسپ مضامین، ریسرچ نوٹس اور چیٹ شیٹس کا ایک پورا ذخیرہ موجود ہے، اور ہمارا مقصد ان تمام معلومات کا نچوڑ نکالنا ہے۔ آج کا موضوع ہے اے آئی فلوئنسی۔ ہم سب روزمرہ زندگی میں کبھی نہ کبھی چیٹ جی پی ٹی یا ایسی دوسری چیزیں استعمال کر ہی رہے، لیکن کیا واقعی ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھا ہے؟ چلیے اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ آج کا ہمارا خاص مقصد یہ ہے کہ ان مشکل تحقیقی باتوں کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ کوئی بھی عام انسان، چاہے اس نے زیادہ تعلیم نہ بھی حاصل کی ہو، ان نئی مشینوں کی باتوں کو آسانی سے سمجھ سکے، یعنی انسان اور اے آئی مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ مطلب اگر ہم ان نوٹس کو دیکھیں تو ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ معلومات کا فائدہ تبھی ہے جب اسے صحیح طرح سمجھا جائے۔ عام طور پر لوگ اے آئی کو صرف ایک اوزار یا ٹول سمجھتے ہیں، جیسے کوئی کیلکولیٹر۔ لیکن دیکھیں، اب ہمیں اس سے تھوڑا آگے سوچنا ہوگا۔ اسے محض ایک اوزار نہیں، بلکہ ایک سوچنے سمجھنے والے ساتھی کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ ایک ساتھی، اور اسی حوالے سے ہمارے نوٹس میں 3 بنیادی طریقوں کا ذکر ہے۔ انسان اور مشین کیسے بات چیت کرتے ہیں یا مل کر کام کرتے ہیں، آٹومیشن، آگمنٹیشن اور ایجنسی۔ تو اچھا، کیا ہم ان کو تھوڑا آسان مثالوں سے بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں ضرور۔ سب سے پہلے آٹومیشن ہے۔ یہ تو ایسا خودکار نظام ہے جہاں انسان صرف ایک بار مشین کو حکم دیتا ہے اور بس، مشین پھر خود ہی وہ سارا کام کرتی رہتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کو دکان سے روزانہ ایک خاص وقت پر سامان لانے کا کہہ دیں۔ آپ نے بس ایک بار کہہ دیا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا کام پر لگا دینا۔ انسان کا کام صرف ہدایت دینا ہے اور پھر وہ سائیڈ پر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آگمنٹیشن کیا ہے؟ یہ لفظ تھوڑا مختلف لگ رہا ہے۔ اصل کامیابی اسی آگمنٹیشن میں ہے۔ اس کا مطلب ہے مل کر کام کرنا۔ انسان اور مشین ساتھی بن کر سوچ بچار کریں اور کام کو بہتر بنائیں۔ فرض کریں کوئی ایک نیا بزنس پلان بنا رہا ہے۔ اے آئی نئے اور مختلف پہلو دکھاتا ہے اور انسان اپنی تخلیقی سوچ اور تجربہ اس میں شامل کرتا ہے۔ تو یہ ایک دو طرفہ راستہ ہے جہاں دونوں کا دماغ لگ رہا ہے۔ اور پھر تیسرا طریقہ ایجنسی ہے نا، جہاں ہم مشین کو اپنا ایک طرح سے نمائندہ ہی بنا لیتے۔ جی، ایجنسی کا مطلب ہے اے آئی کو اس قابل بنا دینا کہ وہ آنے والے وقت میں خود فیصلے کرے اور انسان کی طرف سے کام بھی کرے۔ وہ صرف مشورہ نہ دے بلکہ عملی قدم بھی اٹھائے۔ لیکن ابھی دنیا کا زور آگمنٹیشن پر ہی ہے، تاکہ انسان کے ہاتھ میں کنٹرول برقرار رہے۔ بالکل، اور کنٹرول ہاتھ میں رکھنے کے لیے اسے استعمال کرنا بھی تو آنا چاہیے نا۔ ان نوٹس میں ایک بڑا ہی دلچسپ 4D فریم ورک دیا گیا ہے، جس کا پہلا ڈی ہے ڈیلیگیشن، یعنی کام بانٹنا۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا کام خود کرنا ہے اور کون سا کام اے آئی پر چھوڑنا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو مسئلے کی پہچان ہونی چاہیے۔ جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ اصل میں کرنا کیا ہے، منزل کا ہی پتا نہیں ہوگا، تو سفر کیسے آسان ہوگا؟ اے آئی کو استعمال کرنے سے پہلے انسان کا اپنا ہدف صاف ہونا چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور پھر ہدف واضح ہونے کے بعد باری آتی ہے پلیٹ فارم کی پہچان کی، صحیح اوزار کا چناؤ۔ مارکیٹ میں تو آج کل اتنے سارے ٹولز آ گئے ہیں، چیٹ جی پی ٹی، کلاڈ، مڈ جرنی۔ اور ہر اے آئی ایک جیسا بالکل نہیں ہوتا۔ کچھ حساب کتاب میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لمبی کہانیاں لکھنے میں ماہر ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سفر کے لیے آپ کو سائیکل، بس یا گاڑی کا چناؤ کرنا ہو، جو صرف اور صرف آپ کی ضرورت کے حساب سے ہوتا ہے۔ یعنی ضرورت کے مطابق سواری لینا۔ اور پھر کام بانٹنے کی باری آتی ہے۔ انسانوں کے پاس تخلیق اور سمجھ ہے، اور اے آئی کے پاس بہت ساری معلومات اور تیزی۔ دونوں کو اپنی اپنی خوبیوں کے حساب سے ہی کام کرنا چاہیے۔ 100% درست۔ اب جو دوسرا ڈی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، ڈسکرپشن، یعنی صحیح ہدایت دینا یا مشین سے بات کرنا۔ لوگ عموماً اے آئی کو بس ایک مبہم سا حکم دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جواب صحیح نہیں آیا۔ ہاں، یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اے آئی سے بات کرنا صرف حکم دینا نہیں ہے، بلکہ دوستوں کی طرح گفتگو کرنا ہے۔ ہم اسے پروڈکٹ کہتے ہیں نا، یعنی اے آئی کو صاف صاف بتانا کہ آخر میں ہمیں کیا چاہیے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ خط لکھو، بلکہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ خط کتنا لمبا ہو اور کس کو بھیجنا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ پروسیس، یعنی طریقہ کار بھی بتانا ہوتا ہے۔ جیسے کسی چھوٹے اور نئے بچے کو قدم بقدم سمجھایا جاتا ہے۔
तकनीकी ज़बान में इसे चेन ऑफ थॉट कहते हैं और इसमें एक और तस्वुर भी है जिसे फ्यू शॉट लर्निंग कहा जाता है। अच्छा, ये फ्यू शॉट लर्निंग क्या है? मतलब एआई को चंद मिसालें देकर समझाना? जी हाँ, यानी एआई को काम देने से पहले 2 या 3 पुरानी मिसालें दे देना कि देखो मुझे इस तरह का काम पसंद है। जब आप उसे पहले से मिसालें देकर समझाते हैं कि काम कैसे करना है, तो वो आपका अंदाज बहुत जल्दी पकड़ लेता है। वाह, ये तो बहुत ही काम की तकनीक है। और फिर इसमें परफॉर्मेंस भी तो है एक चीज, यानी मशीन का रवैया क्या हो। हम उसे कह सकते हैं कि तुम एक सख्त उस्ताद की तरह मेरी गलतियां निकालो या एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा हौसला बढ़ाओ। इसे रोल या पर्सोना कहते हैं ना? बिल्कुल, आप मशीन को जो किरदार देंगे, वो उसी अंदाज में बात करेगी और इससे काम का मेयार बिल्कुल बदल जाता है। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब कुछ और मुश्किल अल्फाज भी हैं हमारी चैट शीट्स के अहम हिस्सों में, जैसे जेनरेटिव एआई और एलएलएम्स। अगर बहुत आसान ज़ुबान में बात करें तो ये ऐसी मस्नुई ज़हानत है जो खुद से नई कहानियाँ, तस्वीरें या बातें बना सकती है। और वो इसलिए क्योंकि उसने बेतहाशा किताबें और तहरीरें पढ़ रखी होती हैं। वो बस उन मालूमात को जोड़कर नई चीज़ बनाती है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये बाज़ औक़ात झूठ भी बहुत सफाई से बोलती है, जिसे हेलुसिनेशन कहा गया है। क्या वाकई मशीन फरेब का शिकार हो जाती है? यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि कभी-कभी एआई इतने एतमाद से गलत बात करता है कि वो बिल्कुल सच लगती है। इसी को एआई का झूठ बोलना या हेलुसिनेशन कहते हैं। दरअसल वो अंदाजे लगा रहा होता है अल्फाज को जोड़ने के लिए, और कभी-कभी उसका अंदाजा हकायक के बिल्कुल खिलाफ निकल आता है। ओह! तो ये अंधे एतमाद वाली बात है। और शायद इसी धोखे से बचने के लिए टेम्परेचर का तस्वुर लाया गया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उबलता हुआ पानी और बर्फ हो। अगर हम एआई का मिजाज गर्म रखें, तो वो उबलते पानी की तरह बहुत नई और अनोखी बातें करता है। और अगर उसका टेम्परेचर ठंडा यानी बर्फ की तरह रखें, तो वो बहुत सीधी और नपी-तुली बातें करता है। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। तख्लीकी कामों के लिए टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है और हकायक पर मबनी कामों के लिए उसे कम रखा जाता है ताकि वो फोकस्ड रहे। तो जब हमें मालूम है कि मशीन झूठ बोल सकती है, तो फिर हमारा काम और भी बढ़ जाता है। और यही हमारा तीसरा डी है, डिसर्नमेंट, यानी परखना या सही गलत की पहचान करना। जी, एआई की हर बात आंख बंद करके कभी नहीं माननी चाहिए। जो मवाद एआई ने बनाया है उसे परखना चाहिए कि क्या वो सच है, क्या वो मुनासिब है, क्या मशीन के सोचने की तरकीब दुरुस्त थी और क्या इसका अंदाज हमारी ज़रूरत के मुताबिक था। मतलब ये सही हिदायत देने और परखने का एक मुसलसल चक्कर है, एक लूप की तरह। हम एआई को बताते हैं, वो कुछ बनाता है, हम चेक करते हैं और फिर दोबारा बेहतर हिदायत देते हैं। बिल्कुल, एक चक्कर की तरह काम चलता है। और फिर हमारा चौथा और आखिरी डी आता है डिलिजेंस, जिसका सीधा सा मतलब है जिम्मेदारी और अखलाक। ये सबसे ज्यादा अहम है। मशीन इस्तेमाल करने में इंसान की अपनी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। पहले तो बनावट की जिम्मेदारी, यानी सही और महफूज एआई का चुनाव करना। और अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो शफ़ाफ़ियत यानी सच्चाई बहुत ज़रूरी है। दूसरों से यह हरगिज़ नहीं छुपाना चाहिए कि इस काम में एआई की मदद ली गई है। ये आजकल एक हुनर है, कोई बुराई या चोरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और फिर आखिरी जिम्मेदारी, यानी डिप्लॉयमेंट डिलिजेंस भी है। मशीन सिर्फ मशवरा दे सकती है या कच्चा चिट्ठा बना सकती है। आखिरी फैसला इंसान का ही होता है। खत मशीन लिख सकती है, पर उसे भेजता तो इंसान ही है। सेंड का बटन तो हमें ही दबाना पड़ता है। 100%। और यही हतमी जिम्मेदारी इंसान को मशीन से अलग रखती है। अच्छा, इन चारों डीज को तो हमने समझ लिया, पर कुछ और भी अहम तस्वुरात हैं नोट्स में। जैसे नॉलेज कट ऑफ डेट, मतलब मालूमात की आखिरी तारीख। इन मशीनों को दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों का पता नहीं होता है ना? इनकी मालूमात उसी दिन तक महदूद होती हैं जब उन्हें आखिरी बार सिखाया गया था। जी हाँ, अगर आप कोई ताज़ा तरीन वाक़े के बारे में पूछेंगे तो वो पुरानी मालूमात की बुनियाद पर जवाब देगी, या फिर वही हेलोजिनेशन करेगी, यानी झूठ घड़ लेगी। तो इसका हल क्या है फिर? चार्ट शीट में एक लफ्ज़ रैग लिखा है, मालूमात जोड़ना। ये रैग क्या करता है? रैग के जरिए हम एआई को बैरूनी किताबों या हमारी अपनी ताज़ा तरीन मालूमात के साथ जोड़ देते हैं। हमसे पाबंद कर देते हैं कि वो सिर्फ हमारी दी गई मालूमात के अंदर से जवाब ढूंढे, ताकि वो अपने पास से झूठ ना बना सके।
یہ سچائی پر مبنی رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ زبردست، یہ تو بہت ہی عملی حل ہے۔ اور گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ایک اور حیران کن چیز کا ذکر ہے، اسکیلنگ لاز، یعنی بڑھنے کا قانون۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ مصنوعی ذہانت کی دنیا کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ اسکیلنگ لاس یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے ان مشینوں کو بڑھا کیا جا رہا ہے اور انہیں بے تحاشا زیادہ معلومات دی جا رہی ہیں، تو یہ خود بخود ایسی نئی چیزیں سیکھ رہی ہیں جو انہیں انسانوں نے کبھی سکھائی ہی نہیں تھی۔ واقعی، یعنی وہ اپنے آپ سے سیکھ رہی ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے یہ سیکھا کہ اے آئی کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین ساتھی ہے۔ اگر ان 4 ڈیز یعنی کام بانٹنا، صحیح ہدایت دینا، پرکھنا اور ذمہ داری اٹھانا، ان کو سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی شخص اے آئی کا ماہر بن سکتا ہے۔ یہ عام زندگی اور روزمرہ کے کاموں میں بے پناہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے سیکھا کہ اے آئی کے جوابوں کو پرکھنا یعنی ڈسرنمنٹ سراسر انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی اسکیلنگ لاس کی بات کی کہ یہ مصنوعی ذہانت ایسی پیچیدہ چیزیں خود سیکھ رہی ہیں جو اسے سکھائی بھی نہیں گئیں، تو آنے والے کل میں جب اے آئی کی سوچ انسانی سمجھ سے بہت آگے نکل جائے گی تو ایک عام انسان اس کی دی ہوئی معلومات کو کیسے پرکھے گا؟ ہم کیسے طے کریں گے کہ مشین صحیح کہہ رہی ہے یا صرف ایک بہت بڑا دھوکہ دے رہی ہے؟ کہ ہمارا پرکھنے کا پیمانہ بھی اتنا ہی ذہانت بھرا ہونا چاہیے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات